یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 23۔ ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کے بعد غلام حیدر اگرچہ بہت زیادہ مطمئن نہیں تھا تو غیر مطمئن بھی نہیں تھا، کیونکہ پچھلے 3 دن سے اسے ایک تو اپنے اسکول کے دوست کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا جسے وہ پچھلے 2 سال سے نہیں ملا تھا۔ یہ رفاقت اسے گزری رتوں میں لے گئی اور وہ دونوں بچپن کے دنوں کو دہراتے رہے۔ اگرچہ ابھی جوان تھے مگر بچپن کی یاد کچھ اپنا ہی مزہ رکھتی ہے۔ نجم سے ملنے کے سبب غلام حیدر کے دل سے بار کچھ ہلکا ہو گیا اور وہ ایک بڑے سردار کی ذمہ داری سے کچھ وقت کے لیے کٹ گیا۔ دوسرا، شیخ مبارک حسین کی صحبت نے اسے باپ کی شفقت کا سا کام دیا۔ شیخ مبارک نے سمجھایا کہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، عقل اور سمجھداری سے کام لو، رعایا کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ عین انہی کی خواہش کی تکمیل تک پہنچاؤ، اپنے حساب سے کام کرو۔ رعایا تو چاہتی ہے نتیجہ ایک دم نکل کے سامنے آ جائے اور دشمن سے فوراً بھڑ جاؤ، تو کیا تم ان کی خواہش کو پورا کرنے پر قادر ہوگے؟ تم یا تمہاری رعایا جو کچھ بھی کرو گی اس کی ذمہ داری کا بوجھ صرف تم ہی اٹھاؤ گے۔ جو نتیجہ نکلا اس کے مفید ثمرات میں تو رعایا تمہاری شریک ہوگی، لیکن ان کی کڑواہٹ صرف تمہارے حصے میں آئے گی۔ اس لیے خود کو سنبھالو اور رعایا کے ہاتھوں میں کھلونا مت بنو، کیونکہ آج تم اپنی رعایا کی ایک بات مانو گے تو کل وہ دوسری کی خواہش کر دیں گے۔ وہ تمہیں یہ ثابت کر دیں گے کہ تم وائسرائے سے زیادہ طاقتور ہو، تو کیا تم اسی سمجھ بوجھ سے کام لوگے؟ بیٹا، میری ایک صلاح ہے، اسے پلے سے باندھ لو۔ انگریزی قانون ایک بم ہے، اسے جس گدھے نے دولتی ماری اس کے پرخچے اڑ گئے۔ تم نہیں جانتے، مگر میرا تجربہ بتاتا ہے کہ انگریز اپنے قانون میں کسی کی مداخلت جائز سمجھ لیتا تو ہندوستان میں ایک لمحے کے لیے راج نہ کر سکتا۔ سردار سودھا سنگھ تو 2 ٹکے کا نہیں، یہاں نوابوں کی نہیں چلتی۔ غلام حیدر، بات ابھی تک تمہارے ہاتھ میں ہے۔ سودھا سنگھ پر قتل اور ڈکیتی کا پرچہ کٹ چکا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس پر کتنا بڑا وزن گر گیا ہے۔ دیکھ لینا 2-4 دن میں جب اس پر راستے تنگ ہو جائیں گے تو بلبلا اٹھے گا اور گردن بچاتا پھرے گا۔ تم ابھی حوصلہ رکھو، آخر وہ اس قتل کو کس کھاتے میں ڈالیں گے؟ حکومت کو اس کا کھرا تو نکالنا ہے۔ اب تم آرام سے جلال آباد میں جا کر حالات کا جائزہ لو اور رعایا کو کسی بھی طریقے سے لگام میں رکھو۔ میرا خیال ہے جلد معاملہ آگے بڑھے گا۔ ریل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنے ڈرائیور ہاشم کو کہتا ہوں، وہ تمہیں جلال آباد چھوڑ آتا ہے، جیپ 2 گھنٹے میں پہنچ جائے گی۔ باقی اگر کچھ مسئلہ پیدا ہوا تو میں حاضر ہوں، لیکن اس وقت تک جب تک تم قانون کے دائرے میں ہو۔ اگر تم نے خود اپنے فیصلے قانون کے متوازی شروع کر دیے تو بیٹا میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میں ایک کاروباری آدمی ہوں، زیادہ مسائل میں میرا دماغ نہیں چلتا۔ تم مجھے نجم علی کی طرح ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا تمہارا کچھ نقصان ہو۔ غلام حیدر کے دل پر شیخ مبارک کی باتوں کا کافی اثر ہوا۔ اس نے فیصلہ کیا واقعی اسے جلدی نہیں دکھانی چاہیے۔ اس کے علاوہ غلام حیدر کے دل میں ایک اور بات بھی تھی کہ اسے نواب افتخار کو ایک دفعہ ضرور تار دینی چاہیے، لیکن فی الحال آرام سے شیخ مبارک کے مشورے کے مطابق 4-6 دن اور انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ویسے بھی اسے یہ اطلاع تو مل چکی تھی کہ ولیم اپنی طرف سے معاملے کو سنجیدہ لے کر تفتیش کر رہا ہے، بلکہ پہلی دفعہ کسی انگریز نے خود جا کر گاؤں میں پوچھ گچھ کی تھی۔ غلام حیدر نے سوچا، ہو سکتا ہے ڈپٹی کمشنر ٹھیک کہتا ہو کہ ولیم میری طرفداری میں ہے اور مجھے کسی وجہ سے ولیم کے ساتھ پہلی ملاقات میں غلط فہمی ہوئی۔ بہرحال اب اسے جلد از جلد جلال آباد پہنچنا چاہیے کہ اس حالت میں اتنے دن باہر رہنا زیادہ ٹھیک نہیں تھا۔ ویسے بھی اس نے جو کچھ کرنا تھا اس حد تک تو کر لیا تھا۔ ٹھیک 12 بجے وہ شیخ مبارک کی جیپ میں بیٹھ چکا تھا۔ ہاشم علی نے 2 اور دوست بھی اپنے ساتھ لے لیے کہ رستے میں کوئی مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے، پھر اکیلا آدمی بہت خجل ہوتا ہے۔ نجم علی نے نہایت تپاک سے غلام حیدر کو رخصت کیا۔
जीप की गरारी का रस्सा खींचा। उसके शोर से बाजार में चलने वाले एक तांगे का घोड़ा बिदक गया। 12 बजे जीप फिरोजपुर से निकल पड़ी। गुलाम हैदर अपनी राइफल बाएं कांधे पर लटकाकर हाशिम अली के पहलू में बैठ गया। पफ लगी पगड़ी जो 4 दिन से उतार कर रखी हुई थी वो भी सर पर रख ली। अब उसे अपने इलाके में एक बड़े चौधरी की हैसियत से ही दाखिल होना था। गुलाम हैदर सर पर पगड़ी बांधे, बाएं कांधे पर राइफल रखे, हाशिम अली ड्राइवर के दाएं पहलू में बैठा रोब दाब की एक नई तस्वीर पेश कर रहा था। गुलाम हैदर को असला लेकर और पगड़ी बांधकर जीप में बैठना अच्छा लगा। उसने दिल ही दिल में ख्याल किया, अब उसे भी अपनी एक जीप खरीद लेनी चाहिए। जीप की सवारी एक तो तेज है, दूसरा इस दौर में बग्घी की निस्बत ज्यादा रोबदार भी है। गुलाम हैदर के पीछे बैठे हुए हाशिम अली के दोस्त मुसलसल बातें करते जा रहे थे, जिसकी वजह से गुलाम हैदर बार बार अपने ख्यालात से बाहर निकल आता। बिलाखिर उसने सीट के साथ सर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर बाद जीप के झूलों में नींद के झुलाटे उसे अपनी पनाह में ले गए। फिर जो आंख खुली तो वो जलालाबाद में था। जीप हवेली के दरवाजे पर पहुंची तो एक और ही समा था। सैकड़ों लोग हवेली के बाहर खड़े थे। गुलाम हैदर जीप से नीचे उतरकर आगे बढ़ा तो सब उसके गिर्द जल्द भागकर इकट्ठे होने लगे। वो हैरान था कि आखिर इन्हें क्या हो गया है। उनको मेरी डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात की खबर लेने की ऐसी क्या जल्दी है, मगर साथ ही तमाम लोगों के चेहरों पर तफक्कुरात की झुर्रियां देख रहा था, जिसकी वजह से उसके दिल में खदशात के झक्कड़ चलने शुरू हो गए। हवेली में दाखिल हुआ तो वहां और भी बहुत से लोग बैठे थे। लोग गुलाम हैदर को देखकर फौरन उठ खड़े हुए। खुदा बख्श ने आगे बढ़कर गुलाम हैदर के पहलू में चलते हुए कुछ कहने की कोशिश की, मगर फिर चुप हो गया। इतने में वो एक बड़े मूड़े पर बैठ गया और बैठते ही पूछा, चाचा बख्शे, चाचा रफीक किधर है? नजर नहीं आ रहा और दूसरे भी दिखाई नहीं दे रहे। खुदा बख्श फौरन अपनी सफेद दाढ़ी को मुट्ठी से आजाद करते हुए बोला, सरदार गुलाम हैदर, वो तो स्टेशन पर तुम्हें लेने के लिए पहुंचा है। उसे क्या पता था तुम जीप पर आओगे। गुलाम हैदर ने अपने खालिस ऊन की सुरमई चादर उतारकर साथ के खाली मूड़े पर रखी और कहा, खुदा बख्श, फौरन बंदा भेजकर उन्हें वापस बुला लो। और ये इतने लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं और सबके चेहरे क्यों मुरझाए हुए हैं? उसके साथ ही गुलाम हैदर की नजर गुलाम रसूल पर पड़ गई। गुलाम रसूल 50 के पेटे में उधेड़ उम्र का मगर मंझा हुआ शख्स था। हल्की सफेद दाढ़ी जिसमें कुछ बाल अभी तक सिया थे, चेहरे की हड्डियां चौड़ी और खुले खुले हड काट, चरखे पर काते गए धागे से बुना हुआ खद्दर का खेस कांधे पर था, जिसका एक पल्लू उसने दाएं बगल से निकालकर बाएं कंधे पर डाल लिया था। इस तरह खेस कांधे पर रखने का रवाज पंजाब के अक्सर बुड्ढों में था। खेस के दोनों किनारे लाल रंग के सूती धागे से बुने हुए थे, जो देखने वालों के आंखों को भले लगते। पांव में देसी तर्ज के जूते, बज़ाहिर सादा लेकिन मजबूत चमड़े के थे और गांव के ही मोची से बुनवाए हुए थे। गुलाम रसूल शाहपुर गांव में शेर हैदर का हेड मुंशी था, जो शाहपुर की जमीनों का हिसाब किताब रखता। उसके साथ ही रयाया के मामलात की खबरगिरी का काम भी उसके जिम्मे था। शाहपुर के लोगों के छोटे मोटे झगड़े चुका देना भी उसके दाएं हाथ का खेल था। निहायत ईमानदार और भला आदमी था और शाहपुर में भी उससे किसी को कुछ शिकायत या गिला कम ही पैदा हुआ था। पिछले 30 साल से शेर हैदर का अहम मुलाजिम था। गुलाम हैदर ने गुलाम रसूल को अचानक देखा तो मुस्तरिब सा हो गया और गुलाम रसूल की तरफ मुंह करके पूछा, चाचा गुलाम रसूल, तुम शाहपुर से कब यहाँ पहुंचे? गुलाम रसूल का जवाब सुनने से पहले ही गुलाम हैदर ने पहली दफा लोगों पर गौर से नजर डाली। उसे और भी कई चेहरे शाहपुर के नजर आए। गुलाम हैदर का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा कोई बात हो गई। इतने में गुलाम रसूल बोलने लगा। उसका एक हाथ हुक्के की नह पर ही रहा। चौधरी गुलाम हैदर, गुलाम रसूल ने निहायत कर्ब के साथ बोलना शुरू किया। हम आज 11 बजे जलालाबाद पहुंचे हैं। इस दौरान तमाम लोग बिल्कुल साकित व सामत बैठे थे और खड़े गुलाम रसूल की बात सुनने के लिए तैयार थे। गुलाम रसूल ने अब हिम्मत करके बात सुनाना शुरू की। हाँ गुलाम हैदर, खैर ही तो नहीं है। शाहपुर पर रात कयामत टूट गई। दुश्मनों ने हमला कर दिया। शाहपुर का बाड़ा उजड़ गया। पूरे 50 बंदों ने हमला किया और आधी रात अचानक बाड़े में बर्छियों और छुइयों का मींह बरसने लगा।
خدا جانے ویریوں میں اتنا کرود کس لیے آ گیا؟ غلام حیدر ہکا بکا ہو کر غلام رسول کی باتیں سننے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اتنے بھرے مجمع میں اسے کچھ نہیں پوچھنا چاہیے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے غلام رسول کو چپ کرا دیا، پھر خدا بخش سے کہا، خدا بخش تم ایسا کرو، جلدی سے شیخ صاحب کے بندوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرو اور رفیق کو اسٹیشن سے بلانے کے لیے کوئی بندہ بھیجو۔ خدا بخش نے ہولے سے کہا، فیقے کی طرف تو حبیب کو بھیج دیا ہے چودھری صاحب۔ اتنا کہہ کر خدا بخش وہاں سے اٹھ کر حویلی کے زنانہ حصے کی طرف چل دیا۔ خدا بخش اور اس کی بیوی جوانی کے دنوں سے ہی شیر حیدر کے ملازم ہو گئے تھے۔ گھر کے اندر خدا بخش کی بیوی فاتح کے پاس باورچی خانہ اور نجی قسم کے چھوٹے چھوٹے معاملات کا بندوبست تھا، جبکہ باہر کی میزبانی کا بار خدا بخش کے ہاتھ میں تھا۔ اولاد کوئی نہیں تھی اور دونوں کی عمریں 67 کے لگ بھگ ہو چکی تھی۔ میاں بیوی حویلی کے وفادار ملازموں میں سے تھے۔ غلام حیدر کی ماں اور پورا خاندان ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ غلام حیدر کے ملازموں میں بھی حد دل عزیز ہونے کی وجہ سے نوکروں کی چھوٹی موٹی شکایات کو اوپر ہی اوپر نپٹا دیا کرتے اور ان کے رشتہ داریوں میں بھی پوری طرح دخیل تھے۔ غلام حیدر نے خدا بخش سے فارغ ہو کر غلام رسول اور اس کے ساتھ آئے ہوئے بندوں کو ڈیوڑی کے ایک کمرے میں اس کے پیچھے آنے کو کہا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیے، باقی سب وہیں بیٹھے رہ گئے۔ غلام حیدر کو پتا تھا کہ غلام رسول سب لوگوں کو کہانی پہلے ہی بتا چکا ہے اور یہ بات کوئی راز نہیں رہے گی۔ پھر بھی کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس کا سب کے سامنے وضاحت کر کے اور کھول کر بیان کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے یہ قصہ ان سب کے سامنے نہ ہی دہرایا جائے تو اچھا ہے۔ ڈیوڑی کے کمرے میں داخل ہو کر غلام حیدر نے وہاں پڑی ہوئی چارپائیوں پر ان سے بیٹھنے کو کہا اور خود بھی ایک چارپائی پر بیٹھ کر بولا، غلام رسول اب سارا قصہ سناؤ۔ غلام رسول نے بات دوبارہ شروع کر دی۔ اس دوران دوسرے تمام لوگ خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ چودھری غلام حیدر، غلام رسول بولا، یہ آج رات 10 بجے کی بات ہے۔ آپ کو تو پتا ہے پچھلے 10 سال سے سارے شاہ پور کا مال مویشی اسی باڑے میں اکٹھا بنتا ہے جو شیر حیدر نے بنوا کر دیا تھا۔ اس باڑے کی پہرے داری روزانہ 10 بندے کرتے ہیں۔ جب سے سودھا سنگھ نے جودھا پور پر حملہ کیا، ہم نے یہ پہرا اور بھی سخت کر دیا، بلکہ تیری ہدایت کے مطابق ڈانگ سوٹی کی پوری تیاری بھی وہاں کر کے رکھی ہوئی تھی، مگر پتہ نہیں تھا کہ دشمن اتنی جلدی ایسی بے شرمی کی چال کھیلے گا۔ یہ آج رات 10 بجے کی بات ہے۔ باڑے میں سارے بندے جاگ رہے تھے اور نصیر بھی کو قصہ شاہ داؤد سنا رہا تھا۔ ہم سوکھا گوا اکٹھا کر کے آگ جلا کر سارے اس کے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ دھند کچھ زیادہ نہیں تھی اور تارے چمک رہے تھے۔ اتنے میں ہمیں کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز آئی۔ ہوشیار تو ہم پہلے ہی سے تھے۔ میں نے فوراً اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کی۔ کیا دیکھتا ہوں، کچھ لوگ گھوڑوں پر اور بہت سے پیدل، باڑے کے چاروں طرف بندے ہی بندے سر نکالے کھڑے تھے۔ میں فوراً پیچھے ہٹا اور بیلیوں کو کہا کہ تکڑے ہو جاؤ، دشمن چڑھ آئے ہیں۔ ہم نے بھی فٹافٹ اٹھ کر اپنی ڈانگیں اور چھوئیاں کس کے دشمن کو للکار دیا اور دھوئیں کی آگ پر راکھ ڈال کر اسے بجھا دیا۔ چودھری صاحب، باڑے کی دیوار 2 ہاتھ سے زیادہ نہیں۔ منٹوں میں سارے بندے چھلانگے مار کر اندر آ گئے۔ اللہ مولا جانتا ہے پورا 50 بندہ تھا۔ پر میں نے شادے خان کو کہا، بھائی شادے، آج علی کا نام لے کر پلتھے کے کرتب دکھا دے۔ بس پھر آدھے بندے شادے خان کی پشت پر تھے اور آدھے خان دلاور کی چوکی میں کر دیے۔ اس کے بعد بغلوں کے وار چلنے لگے۔ پھٹیت میں تو میرا وار بھی ہلکا نہیں تھا، پر رات شمے کے دیگی لوہے والی برچھی نے پورا برہم رکھا۔ لو جی چودھری صاحب، 50 بندوں نے ہمیں گھیر لیا، باقی مال کھولنے میں لگ گئے۔ ادھر میں نے للکارا تاکہ جو گاؤں میں سو رہے ہیں وہ بھی آ جائیں۔ ہم نے کہا مرنا تو ایک دن ہے ہی، کیوں نہ آج مردوں کی طرح جان دے دیں۔ چودھری جی، لوہے پر لوہا ایسے گرتا تھا جیسے فرنگی توپیں چلتی ہیں۔ یہ مندرے، پاس بیٹھے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس نے نوکدار مونچھوں کو وٹ دے کر اوپر کی طرف موڑی تھی اور آنکھیں انگارے کی طرح سرخ تھی، اس نے بھی کمال کر دیا۔ ہم صرف 10 بندے تھے اور دشمن کی تعداد ہم سے 7 گنا زیادہ تھے، جس کی وجہ سے لڑائی کے شروع میں ہمارے 2 بندے گر گئے، لیکن اس کے بعد ہم نے باندر قلعے کی طرح دائرہ باندھ لیا تاکہ کنڈیں بچی رہیں اور کوئی پیچھے سے وار نہ کرے۔ چھوئیوں اور ڈانگوں کا اتنا کھڑکا تھا جس کی آواز فوراً ہی گاؤں والوں نے بھی سن لی
اور تھوڑے ہی وقت میں وہ بھی ڈانگیں پکڑے آ پہنچے۔ دشمنوں کو اتنی امید نہیں تھی کہ ہم اس طرح ان کا مقابلہ کریں گے۔ جب انہوں نے گاؤں والوں کی للکاریں سنی تو ان کے جی چھوٹ گئے اور انہوں نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت میں نے شادی کو کہا، شادی خان، یہی وقت ہے ان کے بندے گرانے کا۔ عین اسی وقت میرا سامنا بلے کمبو سے ہو گیا، اس کا مڑاسا گر گیا تھا۔ تب میری آنکھیں کھلی۔ میں نے کہا، رسولے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو عبد الگجر کا خاص بندہ ہے۔ اتنے میں گاؤں والے سارے باڑے میں داخل ہو چکے تھے۔ بلّہ شاید بھاگ ہی جاتا، مگر نذیر بھیکو نے آگے سے راستہ روک لیا اور ایک برچھی کا الٹا ہاتھ بلے کے سر پر مارا۔ سر تو اس نے ایک طرف کر کے بچا لیا، مگر برچھی دائیں موڈھے میں اتر گئی اور بلّہ گر پڑا۔ اتنے میں شادے نے دما سنگھ کو گرا لیا۔ اب میں نے ساری کہانی سمجھی۔ چودھری غلام حیدر، ہم پر سدھا سنگھ اور عبد الگجر دونوں نے مل کر سٹ ماری، کیونکہ دما تو خاص سدھا سنگھ کا بندہ تھا۔ شادیہ کا وار دما سنگھ کی چوٹی پر سیدھا پڑا تو وہ نیچے بیٹھتا ہی چلا گیا۔ اوپر سے میں نے 2 وار کر کے اپنے لوہے کو گرم کیا۔ شادہ تو بلے کو بھی مارنے لگا تھا، پر میں نے کہا فی الحال اسے پکڑ لو، کوئی ثبوت تو پاس ہو، پھر یہ مسلمان بھی ہے۔ اس طرح ایک بندہ ہم نے مار دیا جو جودھا سنگھ کا تھا، اور ایک بندہ زخمی پکڑ لیا ہے۔ اس کے بعد غلام رسول نے سر نیچا کر کے کہا، لیکن چودھری صاحب، ہمارے 3 بندے لطیف کمہار، دلہ آرائیں اور بالی شیر گڑیا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اور 4 بندے پھٹر ہو گئے۔ ان بندوں کے علاوہ 15 بھینسیں بھی لے گئے۔ چودھری، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر مرنے والے تینوں ہی بڑی بے جگری سے لڑے ہیں۔ اس وقت ذرا اندھیرا تھا اور وہ دونوں شادی کی ٹولی میں تھے۔ مجھے تو بعد میں پتا چلا کہ سدھا سنگھ کے اور بھی بندے شامل تھے۔ نیک علی نے مجھے بتایا ہے، لطیف پر جس نے وار کیا تھا وہ متھا سنگھ تھا، اور شادے نے رنگا کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ باقی تو کئی بندے پچھانے گئے جو عبد الگجر کے تھے۔ لڑائی کے دوران ہم مال و بیشی پر توجہ نہیں دے سکے، اس لیے جب تک لڑائی ختم ہوئی وہ بہت دور لے کر نکل چکے تھے۔ جب مجھے تھوڑا سا ہوش ملا تو میں نے کہا، جلدی سے لاد کراؤ۔ یوں ہمارے 10-15 بندے ان کے پیچھے لاد کرتے ہوئے بھاگے۔ اس میں اتنا ہوا کہ وہ آدھا مال چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ لاد ہونے کی وجہ سے انہیں تیز ہنکا نہیں سکتے تھے۔ پھر بھی نقصان کافی زیادہ ہو گیا ہے، کم از کم 15 بھینسیں چلی گئی ہیں۔ چودھری صاحب، یہ قصہ ہے جو آپ کے شاہ پور میں ہوا۔ ہمارے 3 بندوں کا نقصان تو ہو گیا، پر رب نے شرم رکھ لی۔ اس واقعے کے بعد میں تو اطلاع دینے صبح ہی ادھر آ گیا، باقی گاؤں والے سارے ادھر ہی ہیں۔ زخمیوں کو ہلدی اور دودھ پلایا جا رہا ہے، پٹیاں باندھ دی گئی ہیں۔ ان میں سے خدا کا شکر ہے کسی کی جان کو خطرہ نہیں۔ اب تک پولیس بھی آ گئی ہوگی۔ اب ہمارے پاس ان کے 2 بندے، ایک سدھا سنگھ کا حقہ بردار اور دوسرا عبد الگجر کا بندہ بلّہ کمبو ثبوت کے طور پر ہے۔ میں نے ساری کہانی چاچے فیقے کو آپ کے آنے سے پہلے ہی بتا دی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا اب فیروز پور ڈپٹی صاحب بہادر سے ملاقات کے لیے گئے ہوئے ہیں اور آج واپس آنا ہے۔ غلام رسول اپنی رو میں کہانی سنا گیا، جبکہ غلام حیدر کا سر چکرا رہا تھا۔ اسے ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ کل کے خارش زدہ کتے اس پر بھیڑیوں کی طرح پل پڑیں گے۔ سدھا سنگھ تو خیر پھر بھی ایک حیثیت کا مالک تھا، مگر عبد الگجر کی یہ جرأت ہوگی، اسے یہ اندازہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے بل سے باہر نکل کر اتنا زبردست حملہ کیا تھا کہ سچ بات تو یہ ہے غلام حیدر کے اوسان ٹھکانے پر نہیں رہے تھے، اور اسے غلام رسول کی بات سن کر کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ البتہ یہ حوصلہ ضرور ہوا کہ اس کے بندوں نے کسی بھی محاذ پر پیٹھ نہیں دکھائی تھی۔ یہی بات غلام حیدر کی ہمت بندھانے والی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ ڈیوڑی سے باہر نکل آیا اور کہا، غلام رسول، گھبراؤ نہ، دیکھ میں اب کیسے سدھا سنگھ اور عبد الگجر کی ایسی کی تیسی پھیرتا ہوں۔ اتنے میں رفیق پاولی بھی حویلی میں داخل ہو گیا۔ رفیق پاولی غلام حیدر کے ساتھ سلام کر کے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے باقی بندے بھی خاموش کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر خاموش کھڑا رہنے کے بعد غلام حیدر نے رفیق کو مخاطب کر کے کہا، چاچا فیقے، جلدی سے شاہ پور چلنے کی تیاری کرو۔ اتنا کہہ کر وہ حویلی کے زنانہ حصے کی طرف بڑھا اور اندر داخل ہو گیا۔
غلام حیدر گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں فاطمہ بانو دوڑ کر بیٹے کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ غلام حیدر کچھ دیر کھڑا ماں کا رونا سنتا رہا۔ حویلی میں اس تازہ واقعے کی خبر سن کر بہت عورتیں اکٹھی ہو چکی تھیں۔ وہ بھی اٹھ کر غلام حیدر کے گرد جمع ہو گئی۔ غلام حیدر نے سب عورتوں سے کہا کہ آپ سب فی الحال اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ پھر وہ اپنی والدہ کو لے کر صحن کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ فاطمہ بانو نے چارپائی پر بیٹھتے ہی کہا، پتر حیدر، میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں، تو شہر واپس چلا جا اور لاہور والے گھر میں ہی رہے۔ دشمن اپنی آئی پر آیا ہوا ہے۔ دیکھ، تو 4 دن فیروز پور رہا اور میری جان سوئی پر اٹک رہی۔ خدا نہ خواستہ تیرے دشمنوں کو کچھ ہو گیا تو میں زندہ مر جاؤں گی۔ میرا تیرے بغیر اب کوئی سہارا نہیں۔ فاطمہ بانو کی اس قدر آہوزاری اور سیاپا سن کر غلام حیدر بولا، لیکن اماں یہ بتا، میں اتنی زمینوں اور اتنے لوگوں کو بے سہارا چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ سودھا سنگھ اور عبد الگجر میری رعیت کی بوٹیاں نوچ کھائیں گے۔ تمہیں نہیں پتا میرے باپ کی عزت اور مال داؤ پر لگا ہے؟ فاطمہ بانو نے غلام حیدر کا جواب سنا تو تڑپ کر بولی، پتر، آگ لگے ان زمینوں کو، ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ مجھے تو تیری جان عزیز ہے۔ تمہیں نہیں پتا جتنی دیر تم حویلی سے باہر ہوتے ہو میں انگاروں پر بیٹھی رہتی ہوں۔ دیکھ میرا پتر، یہ ساری زمین رعایا میں بانٹ، یا اس کو تھوڑے بہت ٹھیکے پر دے دے اور لاہور چلا چل۔ میں بھی تیرے ساتھ وہیں چلی جاؤں گی۔ اب تو یہ حویلی مجھے کاٹ کھاتی ہے۔ زندہ رہیں گے تو عزت بھی آ جائے گی۔ رعیت کا اللہ وارث ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ ان کو رزق بھی دے گا اور ان کی حفاظت بھی کرے گا۔ غلام حیدر نے دیکھا اس کی ماں بہت زیادہ ڈری اور سہمی ہوئی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ عورتیں ہیں جو رتی بھر کو سیر کر کے دکھاتی ہیں۔ لیکن فی الحال اس نے عورتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا، بلکہ اپنی ماں کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، ٹھیک ہے اماں، جیسے تو چاہتی ہے ویسے ہی کریں گے۔ ہم بہت جلد لاہور چلے جائیں گے، مگر اس وقت تو جو مصیبت آئی ہے کسی طرح اس کا اپا کریں، پھر 2-4 دن میں سارا کچھ فیکے پاولی کو سونپ کر ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ بس تو حوصلہ رکھ۔ اتنا کہہ کر غلام حیدر جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے اٹھا، فاطمہ بانو نے غلام حیدر کا بازو پکڑ کر کہا، بیٹا ایک بات تو بتا، یہ وائسرے کی بیٹی والا کیا قصہ ہے؟ کہیں یہ سب کچھ اسی غصے میں سرکار ہی تو تیرے ساتھ نہیں کرا رہی؟ بیٹا مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں اسی کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ دیکھ پتر، ہم کتنے ہی زمینوں والے کیوں نہ ہوں، حکومتوں سے مقابلے نہیں ہوتے۔ غلام حیدر اپنی ماں کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ وہ ہکا بکا ماں کو دیکھنے لگا۔ کون سا وائس روئے اور کہاں کی بیٹی؟ غلام حیدر کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کون سا نیا قصہ کھل گیا ہے؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا، اماں یہ کیا بجھارتیں کہتی ہو؟ سیدھی بات کرو۔ لو بیٹا، ماں سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فاطمہ بانو نے غلام حیدر کے منہ پر پیار سے ایک چپت مارتے ہوئے کہا، دیکھ بیٹا، میں ایک سے ایک اچھا رشتہ تیرے لیے ڈھونڈ نکالوں گی، تو بس فرنگی کی بیٹی کا پیچھا چھوڑ دے۔ مجھے تیری زندگی چاہیے، ورنہ یہ فرنگی تیرے پیچھے پتہ نہیں اور کتنے کتے لگائے گا۔ غلام حیدر نے جھنجھلا کر کہا، مگر اماں کون سی فرنگی کی بیٹی؟ مجھے تو کچھ خبر بھی نہیں۔ یہ کیا اشکلیں چھوڑ رہی ہو؟ تو کیا یہ ساری عورتیں جھوٹ کہتی ہیں کہ تیرے ساتھ وائسرائے کے بیٹی کے تعلق ہیں اور وہ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے؟ غلام حیدر نے غصے سے اٹھتے ہوئے کہا، لا حول ولا قوت، اماں یہ کیا بکواس اور جھوٹ ہے؟ میں نے تو آج تک اسے دیکھا بھی نہیں۔ عورتوں کی طرف دیکھتے ہوئے جو دور بیٹھی ماں بیٹی کی گفتگو تو خیر نہیں سن سکتی تھی، مگر دیکھ رہی تھی۔ اس نے اشارہ کیا اور کہا، اماں سارے فساد کی جڑ یہ پھپھا کٹنیاں ہیں، تو ان کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر۔ اتنا کہہ کر غلام حیدر اٹھ کھڑا ہوا اور چلنے سے پہلے کہا، اماں دیکھ، میں شاہ پور جا رہا ہوں، آج رات شاید واپس نہ آ سکوں، اس لیے بجائے رونے پیٹنے کے میرے لیے دعا کر۔ بیٹا کیا یہ نہیں ہو سکتا تو شاہ پور فیکے کو بھیج دے اور خود نہ جا؟ یہ جملہ فاطمہ بانو نے ایسی ملتجیانہ نظروں سے دیکھ کر کہا کہ غلام حیدر کا دل بھر آیا۔ اس نے ماں کو گلے سے لگا کر کہا، اماں حوصلہ رکھ، کچھ نہیں ہوگا، دشمن تیرے بیٹے کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔
اتنا کہہ کر غلام حیدر باہر نکل گیا، حالانکہ جانتا تھا کہ اس بات سے ماں کی ڈھارس نہیں بندھے گی۔ سارے جوان بگھیوں پر تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ غلام حیدر کے بگھی پر قدم رکھتے ہی گھوڑے دوڑ پڑے اور قافلہ شاہپور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب کے ہر ایک پر خاموشی طاری تھی۔ دشمن کے تازہ حملے نے سب پر ایک قسم کا سکتہ کر دیا تھا، اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ رفیق پاولی کا ذہن تو بالکل ہی معاف ہو چکا تھا۔ اس کی زندگی میں ابھی تک ایسی پے در پے چوٹیں کبھی نہیں لگی تھی۔ بگھیاں شاہپور پہنچی تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ ایک تو وقت ایسا تھا، اوپر سے شاہپور میں 3 قتل اور مال کا نقصان الگ۔ ہر طرف ایک ماتمی اور سوگوار کیفیت نظر آ رہی تھی۔ شاہپور کے لوگ تو ایک طرف ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے درخت اور جانور بھی چپ سادے ہوں۔ فروری کا مہینہ تھا، اس لیے ہوا کی سرسراہٹیں اور پتوں کے مسلسل گرنے نے اس پر مزید اداسی پیدا کر دی تھی۔ غلام حیدر فوراً باڑے میں پہنچا جہاں یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ لاشیں ابھی تک وہیں پڑی تھی جن پر ان کے بیوی بچوں کے بین جاری تھے۔ جب انہوں نے غلام حیدر کو دیکھا تو بین اور بلند ہو گئے۔ عورتیں اٹھ کر 2 ہتھڑ پیٹنے لگی جو پہلے ہی رو رو کر تھک چکی تھی۔ غلام حیدر تھوڑی دیر لاشوں کے پاس کھڑا رہا۔ تھانے دار دیدار سنگھ اور کچھ سنتری بھی وہیں پر غلام حیدر کے آنے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ وہ لاشوں کا اچھی طرح سے معائنہ اور وقوعے کا جائزہ لے رہے تھے۔ گاؤں والوں نے صبح ہی کھوجی بلا کر پیروں کے نشان محفوظ کرنے کی عقل مندی بھی کر لی تھی۔ تھانے دار کے ساتھ جیسے ہی غلام حیدر کی آنکھیں ملی، اس کی آنکھیں خود بخود نیچی ہو گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ اب عذر خواہی کا وقت گزر گیا۔ سدھا سنگھ ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکا تھا، جس کی وجہ سے یہ دوسری کاروائی ہو گئی تھی۔ اس میں زیادہ کردار اگرچہ عبد الگجر کا تھا، مگر کھرے واضح طور پر سدھا سنگھ کی حویلی تک بھی جاتے تھے۔ لوگ جو پہلے کسی حد تک تھانے دار سے سہمے ہوئے دور کھڑے تھے، اب غلام حیدر کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ غلام حیدر نے فی الحال تھانے دار کو نظر انداز کر کے گاؤں والوں کی طرف توجہ دی، جو بہت زیادہ بے بس اور ڈرے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح غلام حیدر کو دیکھ رہے تھے جیسے پوچھتے ہوں کہ اب کیا ہوگا۔ عورتوں اور بچوں کے رونے کی آوازیں اور گاؤں والوں کی حسرت آمیز آنکھیں غلام حیدر کے دل پر چھرے چلانے لگی۔ وہ ایک چارپائی منگوا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی رائفل کاندھے سے اتار کر پائنتی رکھنے کے بجائے اپنی جھولی میں ہی رکھ لی اور اس کی نال پر ہولے ہولے ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے نہ تو کسی سے سوال کیا اور نہ ہی کسی نے واقعے کی تفصیل بتانے کی کوشش کی۔ البتہ عورتوں کے اٹھتے ہوئے بین، جن کے اندر ساری کہانی موجود تھی، وہ سنتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تھانے دار دیدار سنگھ بھی اس کے سامنے چارپائی پر بیٹھ گیا اور بولا، غلام حیدر، واگرو کی سوں، اس حادثے پر بہت افسوس ہوا ہے۔ میں نے وقوعے کا سارا جائزہ لیا ہے۔ میں نہیں جانتا تھا عبد الگجر اور سدھا سنگھ اتنے گر جائیں گے۔ بس اب آپ چنتا رکھیں، میں دونوں کو ان کے بندوں سمیت گرفتار کروں گا، چاہے خون کے چھجے بہہ جائیں۔ میں نے گورنمنٹ سے اس کی گرفتاری کے وارنٹ حاصل کر لیے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سدھا سنگھ پٹیالے چلا جائے، میں اسے ٹوکرے کے نیچے ہی دبوچ لوں گا۔ مجھے مخبری ہوئی ہے کہ سدھا سنگھ مہاراجہ پٹیالے کے ساتھ رابطے میں ہے اور عبد الگجر منٹگمری میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ وقوعے کی ساری تفصیل اور بلے اور دما سنگھ کی موجودگی بتاتی ہے کہ یہ کام ان دونوں کی ہلا شیری سے ہوا ہے۔ میں کل ہی جھنڈو والا جاتا ہوں۔ سدھا سنگھ کی گرفتاری کے ساتھ اس کا سارا مال بحق سرکار ضبط کر کے لے آؤں گا اور عبد الگجر کی طرف حوالدار شاد علی کو بھیجتا ہوں۔ بس تو حوصلہ رکھ، گرفتاری ضرور ہوگی۔ سدھا سنگھ ابھی پٹیالہ نہیں جائے گا کیونکہ ولیم کمشنر بہادر جلال آباد نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ وہ جھنڈو والا سے باہر نہ جائے۔ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے صاحب بہادر کے حکم پر عمل نہ کیا تو پکا مجرم ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کل یا آج ہی آ کر تھانے گرو ہرسا میں اس واقعے کی FIR کٹوا دیں، پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں۔ غلام حیدر تحمل سے بیٹھا تھانے دار دیدار سنگھ کی باتیں سنتا رہا۔ غلام حیدر کو مسلسل خاموش دیکھ کر تھانے دار گھبراہٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ شاید اسی گھبراہٹ میں وہ کچھ اور بھی بول جاتا کہ اسی لمحے رفیق پاولی نے تھانے دار کو مخاطب کر کے کہا، تھانے دار صاحب،
آپ نے کیا کرنا ہے؟ بس یہ دیکھیں کہ اگلا حملہ ہم پر کب ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک وقوعے کا معائنہ کرنے آ جانا، آپ کا کام ختم ہو جائے گا۔ رفیق پاؤلی کے یہ جملے تھانے دار کی چھاتی پر لگے۔ اگر معاملہ اتنا سنجیدہ نہ ہوتا جتنا ہو چکا تھا تو وہ پاؤلی کے بچے کو اس بدتمیزی پر یہیں پر لمبا کر لیتا اور اسے سمجھ آ جاتی کہ انگریزی سرکار کے تھانے دار کے سامنے کیسے بولا جاتا ہے۔ ادھر جب رفیق پاؤلی کچھ اور بولنے لگا تو غلام حیدر نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، چاچا فیکے رہنے دے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بھلا تھانے دار کا اس میں کیا گناہ؟ تھانے دار صاحب، میں کل سانجرے تھانہ گرو ہرسا پہنچ جاؤں گا FIR درج کروانے۔ اگر آپ نے حالات اور وقوعے کا جائزہ لے لیا ہے تو جا سکتے ہیں۔ غلام حیدر کی بات سن کر تھانے دار اٹھ کھڑا ہوا اور گھوڑی پر بیٹھتے ہوئے کہا، سردار غلام حیدر، آپ لاشوں کو دفنا سکتے ہیں۔ میں کل سانجرے میں آپ کا تھانہ گرو ہرسا میں انتظار کروں گا۔ تھانے دار رخصت ہوا تو غلام حیدر نے رفیق پاؤلی سے کہا، چاچا رفیق، ان تینوں لاشوں کو قبرستان میں دفن کرنے کے بجائے شاہپور کے چوک میں دفن کریں۔ میں ان شہیدوں کا جب تک بدلہ نہ لوں گا میرے سینے کی آگ ٹھنڈی نہ ہوگی۔ مگر چودھری غلام حیدر، تم نے تھانے دار کو کچھ نہیں کہا؟ یہ سب کیا دھرا اسی پیٹو حرامی کا ہے۔ فیکے نے کہا، یہ سانحہ کبھی پیش نہ آتا اگر یہ سکڑا سودا سنگھ کو گرفتار کر لینا۔ اب حرامی کا پتر کہہ رہا ہے اس کے مہاراجہ پٹیالہ کے ساتھ رابطے ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ اس سے ملا ہوا ہے اور اسی نے اس کو مشورہ دیا ہے پٹیالہ جانے کا۔ غلام حیدر نے تحمل مزاجی سے آہ بھرتے ہوئے کہا، چاچا فیکے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تھانے دار بیچارہ تو اس کے آگے بلی ہے، جس کی راجے مہاراجے میزبانیاں کریں وہاں بیچارے دیدار سنگھ کو کون پوچھتا ہے؟ لیکن اب یہ نوکری اور عزت بچانے کے لیے ضرور اپنا زور لگائے گا، اس لیے اسے خلاف کرنے کی ضرورت نہیں، بس دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ دلبیر علی، جو غلام رسول کا بڑا بیٹا اور ذرا زبان کا تیز تھا، پاس بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے بولا، مگر چودھری غلام حیدر، ہم کب تک بیٹھے منہ دیکھتے رہیں گے؟ ہمیں خود آگے بڑھ کر سودھا سنگھ اور عبد الگجر پر حملہ کر دینا چاہیے۔ دلبیر علی، اپنے حواس کو ٹھیک رکھو، غلام حیدر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ کیا تم چاہتے ہو میں بندے لے جا کر ان کے گاؤں پر حملہ کر کے اسی طرح اوچھا وار کروں جس طرح انہوں نے کیا ہے؟ اس طرح سودھا سنگھ اور عبد الگجر کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، البتہ ہم ضرور مجرم بن جائیں گے اور وہ خوشی سے بغلیں بجاتے پھریں گے۔ پھر چودھری صاحب آپ ہی بتاؤ کیا کریں؟ دلبیر سنگھ نے دوبارہ دھیمے لہجے میں سوال کیا۔ کل وہ سور کے پتر تم پر حملہ کر دیں گے، پھر خدا نہ کرے تیرے دشمنوں کا بال بیکا بھی ہوا تو ہم جیتے جی مر جائیں گے۔ غلام حیدر نے دلبیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دلبیر، اب اس کی نوبت نہیں آئے گی، خدا نے چاہا تو ہم پہلے ہی نبٹ لیں گے ان دونوں خنزیروں کو۔ اس کے بعد غلام حیدر رفیق پاؤلی سے مخاطب ہوا اور کہا، چاچا فیکے، تم کل منہ اندھیرے ہی چک عالم کے چلے جاؤ اور ملک بہزاد خان کو لے کر 12 بجے سے پہلے جلال آباد حویلی پر آ جاؤ۔ میں بھی جنازہ پڑھ کے اور ان لاشوں کو دفنا کے تھانہ گرو ہرسا پرچہ کٹوا کر 12 سے پہلے ہی حویلی پہنچ جاؤں گا۔ اس کے بعد تمام لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ بہت ساری پاتھیوں اور لکڑیوں کو آگ لگا کر ان کے گرد بیٹھ گئے۔ غلام حیدر سب لوگوں کے درمیان یوں ہی بیٹھا رہا۔ دونوں لاشیں اٹھا کر ان کے گھر پہنچا دی گئی، جن پر ساری رات ان کے بیوی بچے اور رشتہ دار رو رو کر بے حال ہوتے رہے۔ شاہپور کا شاید ہی کوئی فرد ہوگا جو رات سویا ہو۔ لاشوں کو دوسرا دن ہو گیا تھا، مگر سردیوں کی وجہ سے خراب ہونے کا خطرہ نہیں تھا۔ ارد گرد سے بھی بہت سے لوگ، چودھری اور جاننے والے جو شیر حیدر اور غلام حیدر کے واقف کار تھے، اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے۔ اسی طرح ساری رات گزر گئی۔ دوسرے دن صبح کی اذان سے پہلے ہی فیکا رات کے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بندوں کو لے کر چک عالم کے چلا گیا۔ مولوی علا دتا نے 8 بجے ہی جنازہ پڑھا دیا اور 9 بجے تک لاشوں کو شاہپور گاؤں کے چوک میں دفن کر دیا۔ لاشیں دفنانے کے فوراً بعد باقی بندوں کے ساتھ غلام حیدر تھانہ گرو ہرسا پرچہ کٹوانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی،
اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔